بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم پیارے دوستو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے عظیم نبی کے بارے میں جنہوں نے ظالم بادشاہ فرعون کے محل میں پرورش پائی، مگر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اسی فرعون کے ظلم کے خاتمے کا ذریعہ بنے۔ جی ہاں، آج ہم ذکر کریں گے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون کے بچپن سے لے کر اس کے بادشاہ بننے تک کے حیرت انگیز واقعات کا۔ یہ کہانی صرف تاریخ نہیں بلکہ ایمان، صبر اور اللہ کی قدرت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ دوستو، مصر کی سرزمین پر ایک ایسا وقت آیا جب بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد غلام بنا دی گئی۔ فرعون نے اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے ظلم کی انتہا کر دی۔ اس کے دربار میں جادوگر، کاہن اور بڑے بڑے وزیر موجود تھے جو ہر وقت اسے خدائی کے دعوے پر اکساتے رہے۔ فرعون نے خود کو خدا کہنا شروع کر دیا۔ وہ کہتا تھا، انا ربکم الاعلی، یعنی میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ ایک رات فرعون نے خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ اس نے درباریوں سے مشورہ کیا تو جادوگروں نے کہا، یہ خواب اشارہ ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرا انجام لکھ دے گا اور تیرا خاتمہ کرے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل کے تمام نوزائیدہ بچوں کو قتل کر دیا جائے، یعنی کہ لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ کیا ظالمانہ حکم تھا! ماؤں کے دل دہل گئے، گھروں میں چیخو پکار مچ گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم غالب تھا۔ انہی دنوں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی۔ ان کی والدہ بہت خوفزدہ تھیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں وحی کی کہ اے موسیٰ کی ماں، اگر تجھے خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، ہم اسے تیری طرف واپس لائیں گے۔ اللہ کے حکم پر انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک چھوٹے سے صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے قریب جا لگا۔ جب صندوق دریا کے کنارے لگا تو فرعون کی بیوی آسیہ نے اسے دیکھا۔ جب انہوں نے صندوق کھولا تو ایک خوبصورت بچہ نظر آیا اور ان کا دل پگھل گیا۔ انہوں نے کہا، یہ بچہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچ جائے۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے جس بادشاہ نے ہزاروں بچوں کو قتل کروایا، اسی کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پرورش کے لیے پہنچا دیا گیا۔ جب بچے کو دودھ پلانے کے لیے عورتیں لائی گئیں تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن جو دور سے یہ منظر دیکھ رہی تھیں آگے بڑھیں اور بولیں کہ میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جو اس بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ وہ عورت دراصل موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی ماں تھیں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو واپس ان کی ماں کے پاس پہنچا دیا۔ دوستو، فرعون کا اصل نام رامسیس یا بعض روایتوں کے مطابق ولید بن مصب بتایا جاتا ہے۔ وہ مصر کے شاہی خاندان میں پیدا ہوا۔ بچپن ہی سے تکبر، غرور اور اقتدار پسندی اس کے مزاج میں تھی۔ اس کے باپ کے مرنے کے بعد جب وہ جوان ہوا تو مصر کا حکمران بن گیا۔ شروع میں وہ عام بادشاہ کی طرح حکومت کرتا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں خدائی کا غرور پیدا ہونے لگا۔ جادوگروں اور درباریوں نے اسے بڑھا چڑھا کر کہا کہ وہ انسانوں کا رب ہے۔ یوں آہستہ آہستہ وہ میں خدا ہوں کہنے لگا اور لوگوں کو اپنی عبادت پر مجبور کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جوانی کی دہلیز میں قدم رکھتے ہی علم، دانائی اور بہادری میں ممتاز ہو گئے۔ آپ کو درباری علم، زبانیں، تاریخ اور انتظامی معاملات سکھائے گئے، مگر دل میں ایمان کا نور پہلے ہی جاگزین تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ قصص آیت نمبر 14، اور جب موسیٰ جوانی کو پہنچا اور کامل ہو گیا تو ہم نے اسے علم اور دانائی عطا کی۔ یہی وہ وقت تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آہستہ آہستہ نبوت کے لیے تیار کرنا شروع کیا۔ ایک دن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شہر میں نکلے۔ شہر اس وقت خاموش تھا، لوگ دوپہر کی نیند میں تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک مصری ایک بنی اسرائیل پر ظلم کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ظالم کو روکنے کی کوشش کی، لیکن جب اس نے ظلم جاری رکھا تو آپ نے ایک مکہ مارا اسے، اور اس طرح وہ مصری موقع پر ہلاک ہو گیا۔ یہ قتل نہ ارادے سے تھا، نہ دشمنی سے، بلکہ ایک غلطی تھی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قصص کی آیت نمبر 16 میں ارشاد فرمایا کہ موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، تو مجھے معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، لیکن یہ واقعہ ان کی زندگی کا رخ بدل گیا۔ جب یہ خبر محل تک پہنچی تو فرعون کے دربار میں شور مچ گیا۔ اس نے حکم دیا کہ موسیٰ کو فوراً گرفتار کر کے قتل کیا جائے۔ اسی وقت ایک شخص جو دربار فرعون کے اندر سے ایمان لا چکا تھا دوڑتا ہوا آیا اور کہا، اے موسیٰ، درباری لوگ تمہارے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، فوراً نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً شہر سے نکلے۔ دل میں خوف بھی تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین بھی۔ آپ کہتے گئے کہ اے میرے رب، مجھے ظالموں سے نجات عطا فرما۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مصر کی سرزمین چھوڑ دی اور سفر شروع کیا مدین کی طرف، جو ایک لمبا، سخت اور صبر آزما سفر تھا۔ یہ سفر دنوں پر نہیں بلکہ ایمان پر مبنی تھا۔ راستے میں نہ کھانے کو کچھ تھا، نہ سائے کا سہارا۔
آپ بھوکے پیاسے اور تنہا چلتے رہے، مگر زبان پر ہمیشہ یہی دعا تھی کہ اے میرے رب، میں اس خیر کا محتاج ہوں جو تو نازل فرمائے۔ یہ دعا آج بھی مومن کے لیے رہنمائی کا چراغ ہے۔ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مدین پہنچے تو ایک کنویں کے پاس لوگوں کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ وہاں دو لڑکیاں بھی کھڑی تھیں جو شرم و حیا کے باعث پیچھے کھڑی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تم دونوں پیچھے کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارے والد بوڑھے ہیں، ہم مردوں کے ہٹنے کے بعد ہی پانی بھرتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے غیرت اور رحمدلی سے ان کے جانوروں کو خود پانی پلا دیا اور پھر سائے میں جا کر بیٹھے دل سے دعا کی کہ اے میرے رب، میں اس خیر کا محتاج ہوں جو تو میرے لیے بھیجے۔ یہی دعا ان کی زندگی کا نیا موڑ بنی۔ کچھ دیر کے بعد ان لڑکیوں میں سے ایک شرم سے چلتی ہوئی واپس آئی اور بولی، میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ کو اجرت دیں۔ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچے، انہوں نے سارا واقعہ سنایا۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، تم ڈرو نہیں، تم ظالم قوم سے بچ نکلے ہو۔ پھر اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا اس شرط پر کہ موسیٰ علیہ السلام 8 سے 10 سال تک ان کے پاس کام کریں گے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ شرط قبول کر لی اور یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سکون گھر اور ایک نئی زندگی عطا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے شعیب علیہ السلام کے زیر سایہ ایمان، صبر، اخلاق اور قیادت کا درس حاصل کیا۔ یہ دور دراصل نبوت کی ذمہ داری کا زمانہ تھا۔ جب وقت پورا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں واپس مصر جانے کا حکم دیا۔ اسی سفر میں طور پہاڑ پر وہ عظیم لمحہ آیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں تیرا ہی رب ہوں، اپنی نالین اتار دے، تو یہاں پاک وادی طوا میں ہے۔ یوں ایک عام نوجوان جو کبھی محل میں پلا، کبھی صحرا میں بھوکا چلا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نبی بن گیا۔ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جاؤ فرعون کے پاس، وہ حد سے گزر چکا ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری زبان سمجھ سکیں، اور میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا فرما۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت، معجزے اور ہمت عطا فرمائی، اور ان کے ساتھ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی معاون بنا دیا گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دربار فرعون میں پہنچے تو فرعون تخت پر غرور سے بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں نبیوں نے نرمی سے کہا کہ اے فرعون، ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں، بنی اسرائیل کو آزاد کر دے اور اپنے رب کی طرف رجوع کر۔ فرعون نے حیران ہو کر کہا، کیا تم وہی نہیں جسے ہم نے اپنے محل میں پالا تھا؟ اور کیا تم نے ایک آدمی کو قتل نہیں کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے وہ کام نادانستہ کیا ہے اور میرا رب مجھے ہدایت دے چکا ہے۔ پھر فرمایا، ہم تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانی لے کر آئے ہیں۔ جب فرعون نے ان کی بات کا مذاق اڑایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی اور وہ لاٹھی ایک زندہ اژدہا بن گئی، اور پھر انہوں نے اپنا ہاتھ بغل سے نکالا تو وہ نور کی طرح چمکنے لگا۔ فرعون کے درباری اور جادوگر حیران رہ گئے، لیکن فرعون نے کہا، یہ تو جادو ہے، یہ کہیں سے جادو سیکھ کر آیا ہے، میں بھی اپنے جادوگروں کو بلاؤں گا۔ ایک دن مقرر کیا گیا، پورا شہر جمع ہو گیا۔ فرعون کے جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں اور وہ حرکت کرنے لگیں اور پھر وہ سانپ بن گئیں۔ لوگ سمجھنے لگے کہ یہ واقعی وہ سانپ بن چکے ہیں۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ، تم بھی اپنی لاٹھی پھینکو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی اور وہ سب جادو نگل گئی۔ اس لاٹھی نے، جو کہ ان سے بھی بڑا حجداب بن چکا تھا، ان سب کو نگل دیا۔ یہ منظر دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر گئے اور بولے، ہم ایمان لائے رب موسیٰ اور ہارون پر۔ فرعون غصے سے لرز گیا، کہا کہ تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت میں کٹوا دوں گا۔ مگر جادوگروں نے کہا، تو جو چاہے کر لے، ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ ایمان کا سب سے عظیم منظر تھا۔ پھر اس کے بعد فرعون کا ظلم مزید بڑھتا گیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلسل نشانیاں نازل کیں، طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون، مگر فرعون ہر بار وعدہ کر کے مکر جاتا۔ قرآن پاک میں آیا ہے کہ جب ان پر عذاب آتا تو کہتے، اے موسیٰ، ہمارے لیے دعا کرو، اگر عذاب ہٹا دیا گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن جب عذاب ہٹ جاتا تو پھر کفر پر لوٹ آتے۔ آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، اپنی قوم کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کو لے کر بحر کلزم یعنی کہ بحیرہ احمر کی طرف چل پڑے۔ صبح ہوئی تو فرعون کو خبر ملی تو وہ اپنی فوجوں کے ساتھ پیچھے دوڑا، گھوڑے، رتھ، نیزے، ایک عظیم لشکر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے تھا۔ جب بنی اسرائیل سمندر کے کنارے پہنچے تو ان کے پیچھے فرعون کی فوج اور آگے گہرا سمندر تھا۔ لوگ خوفزدہ ہوئے اور بولے، اے موسیٰ، اب تو ہم پکڑے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایمان سے جواب دیا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور راستہ نکالے گا۔ اللہ نے وحی فرمائی،
اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ یوں ہی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، سمندر پھٹ گیا اور سمندر سے راستے بن گئے۔ جب ایک راستہ بنا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم میں 12 قومیں ہیں، ہمیں 12 راستے چاہیے۔ یہاں پر پھر موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ، دوبارہ لاٹھی مارو۔ جب دوبارہ لاٹھی ماری تو 12 راستے بن گئے اور پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ اس طرح بنی اسرائیل سلامت گزرے وہاں سے۔ جب فرعون اپنی فوج کے ساتھ سمندر میں اترا تو پانی بند ہو گیا، پوری فوج ڈوب گئی۔ اسی وقت فرعون نے چیخ کر کہا، میں ایمان لایا موسیٰ پر اور موسیٰ کے رب پر۔ موسیٰ کے رب کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ یونس آیت نمبر 91-92، کیا اب ایمان لاتا ہے جبکہ پہلے نافرمانی کرتا رہا؟ آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ تو دوستو، آج بھی فرعون کی لاش ایسے ہی پڑی ہے مصر کے عجائب گھر میں، جو کہ ایک عبرت کا نشان بن چکی ہے۔ دوستو، یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر سب تدبیروں پر غالب ہے۔ فرعون نے ہزاروں بچوں کو قتل کروایا، مگر جس بچے سے وہ ڈرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گھر پر اسے پالا اور اسی کے ہاتھوں اس کی تباہی لکھی۔ یہ اللہ کی قدرت، انصاف اور حکمت کا شاہکار منظر ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے، تاکہ آپ کو آئندہ بھی ایسے ایمان افروز واقعات ملتے رہیں۔ اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔